اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا آپ نے اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت ان کو کہتے ہیں، فلاں کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں اہل بیت؟ اہل بیت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اہل بیت کہا جاتا ہے. روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ، یہ حدیث اہل تشیع شیعہ حضرات بہت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف یہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کھولتے ہیں اور اس میں بلاتے ہیں کس کو؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، حسین رضی اللہ عنہ کو، حسن رضی اللہ عنہ کو اور اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کو، اور ایک چادر میں ان کو لے لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. کیا کہتے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. فاذھب عنہم الرجس، تو ان سے رجس کو دور کر دے، ان کے گندگی کو، ان کی جو خطائیں ان کو دور کر دے. وطہرہم تطہیرا، اور ان کو پاک کر دے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے آنے کی چاہ دکھائی، میں نے چاہا کہ میں بھی آؤں اس چادر میں نے آنا چاہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا کہ کہا کہ انتی علی خیر، تم پہلے سے خیر پر ہو، نہیں آنے دیا. اہل تشیع شیعہ حضرات اس حدیث کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن، حسین اور فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کی نسل سے جتنے لوگ آنے والے یہی اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے. وہ امہات المومنین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے ہیں، نہیں کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہے، جبکہ وہ بھی اہل بیت میں سے ہے. دلیل تو یہ صرف دیتے ہیں ایک حدیث کے ٹکڑے سے، لیکن یہ قرآن کی آیت کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ اہل بیت جو ہے یہ لفظ زیادہ تر بیویوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اہل بیت کا جو لفظ ہے عربی میں بیویوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دلیل اس کی دلیل ہے جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے، اور اسحاق علیہ السلام کو کہا اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اسحاق علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے کہا، سارہ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے کیسے اولاد ہوگا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، کس طریقے سے مجھے اولاد ہوگا؟ تو فرمایا، فرشتے کہتے ہیں، فرشتے مخاطب ہیں کن سے؟ صالح علیہ السلام سے فرشتے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت، کیا تجھے تعجب ہوتا ہے اللہ کے حکم پر کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنی برکت تیرے اوپر اتارے؟ اے اہل بیت، اہل بیت کا لفظ یہاں پہ قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 73 کے اندر اللہ رب العالمین نے تو یہاں پہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ فرشتے جب آئے تو سارہ علیہ السلام کو کس نام سے خطاب کیا؟ اہل بیت کے نام سے خطاب کیا کہ کیا تجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت تجھ پر نہ ہو؟ تجھے تعجب ہوتا اللہ کے حکم سے؟ اللہ تو وہ ہے جو کچھ نہ سے کچھ بنا دے، کچھ نہ سے کچھ بنا دے، اللہ تو وہ ہے، تو کیا تجھے تعجب ہوتا ہے؟ اہل بیت، اے اہل بیت، تو اہل بیت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری جگہ پہ قرآن میں دو جگہ پہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں دو جگہ پہ، پہلے جگہ سورہ ہود آیت نمبر 73 کے اندر اور دوسرا سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے اندر. پہلی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خطاب کیا اہل بیت کے نام سے، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کس کو خطاب کیا؟ نبی کی بیویوں کو. قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 33 کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جیسے جاہلیت میں اپنے زینت کو اظہار کرتی تھی ویسے اظہار نہ کرنا، ویسے اظہار نہ کرنا، ٹھیک ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس اہل البیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اے اہل بیت، یعنی اے نبی کی بیوی. تو اللہ رب العالمین نے اہل بیت کہہ کر کس کو خطاب کیا؟ نبی کی بیویوں کو خطاب کیا. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی بیویاں بھی کس میں سے ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں.
جی اہل بیت کا اگر خطاب کیا. اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک حدیث کو اٹھاتے ہیں ایک ٹکڑے کو اور تفسیر نہیں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف وہ ہے کون, فاطمہ رضی اللہ عنہ, حسن حسین اور علی رضی اللہ عنہ, بس یہی ہے اہل بیت میں سے. نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے ہیں, امی عائشہ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے نہیں مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. تم مانو یا نہ مانو, تمہارے ماننے سے کیا ہوگا؟ جس کو رب نے قرآن میں اہل بیت کہہ دیا, ہمارے لیے وہی دلیل کافی ہے کہ امہات المومنین تمام کی تمام سب کے سب کس میں سے ہے؟ اہل بیت میں سے ہے. اب تیرے ماننے یا نہ ماننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی تو اہل بیت میں سے نبی کی بیویاں ہیں, اور اس کی گواہی خود اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے اندر دیتا ہے, اہل بیت کے اندر. اور اس آیت میں ایک چیز آپ غور کریں کہ جو بناوٹ سنگھار جو پہلے اس طرح زینت وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, کہ جاہلیت میں جس طریقے سے تم بناوٹ سنگھار کر کے دکھاتی تھی نکل جاتی تھی, اب ویسے نہ کرو, اب تم گھروں میں ٹھہری رہو, تو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہ اور خطا جو تم سے ہو گئی ہے تمہارے اندر عائد ہے, اللہ ان کو دور کر دے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی زمانے جاہلیت میں کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو, کوئی غلطی کر رہا ہو, تو آپ کو اگر وہ بندہ پھر پلٹ آئے, اللہ کی طرف رجوع کر لے, اللہ کا فرما بردار ہو جائے. ایک لڑکی ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی تھی, اس کو نہیں معلوم تھا دین کے بارے میں, غلط راستے پہ چلی گئی, لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی, اب وہ نقاب کرنے لگی, اب وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگی, لوگوں میں اچھی اچھی باتیں کرنے لگی, تو پھر لوگ اس کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں, ارے دیکھو اس کو, آج نقاب لے کے گھوم رہی ہے, کل ایسے ہی گھومتی تھی, ٹیوشن جاتی تھی, کوچنگ جاتی تھی, ایسے ہی چلی جاتی تھی. یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی بندہ توبہ کر لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اگر کوئی بندہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے اور جو جاہلیت کا کام کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے, تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو تانا نہ دیں, آپ اس کو تانا نہ دیں, آپ اس کے پاسٹ کو اس کو یاد نہ دلائیں, بلکہ اس کے توبہ کو دیکھیں, اس کے رجوع کو دیکھیں. آدمی کل کیا تھا اس سے مطلب نہیں ہے, آج کیا ہے وہ مطلب ہے. تو یہ ہے اہل بیت کی فضیلت. اہل بیت یاد رکھیں, اہل بیت میں 5 آل آتے ہیں, 5 خاندان آتے ہیں, 5 نسل, 5 نسب. سب سے پہلا آل عباس, آل عباس, آل جعفر, آل علی, آل حارث اور آل عقیل, یہ 5 اہل بیت میں سے. ان 5 کا جو نسل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے جا کے ملتا ہے. تو یہ 5 صحابہ, ان کے آنے والی اولاد سب کے سب اہل بیت ہیں. جی سے یہ میں اہل بیت کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ ابھی مجھے واقعہ کربلا آپ کو پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو اہل بیت کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ اہل بیت کون کون ہے. تو اہل بیت میں 5 آل آتے ہیں, آل عباس, آل علی, آل جعفر, آل عقیل اور آل حارث. یہ 5 صحابہ اور ان کے آنے والے اولاد, یہ سب کے سب کس میں سے ہیں؟ یہ سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں. اس کے بعد اب آتے ہیں واقعہ کربلا کے اوپر. حالانکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ اگر گھنٹوں تقریر کیا جائے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے تب بھی کم ہے. اتنی تفسیر ہے, میں آپ کو بتاؤں جتنی کتابیں واقعہ کربلا کے اوپر لکھی گئی ہے اتنی شاید ہی کسی کے اوپر لکھی گئی ہو. ہر مسلک کے عالم نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, اور سب نے کیا کیا ہے, اتنا گلو کیا ہے, اتنا گلو کیا ہے. کوئی کسی کو حد سے زیادہ طاقتور بنا دے رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ بنا دے رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ بنا دے رہا ہے. بدعات اور خرافات بھرے ہوئے ہیں. بہت کم ایسے مفسرین کی کتاب ملے گی جس میں آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا, ماجرا کیا تھا اس دن. اصل خلفائے راشدین کا جب دور تھا, سب سے پہلے حکومت آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد, اس کے بعد عمر, اس کے بعد عثمان, اس کے بعد علی, اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ, اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ, اور 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت آتی ہے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں. یزید کے ہاتھ میں خلافت آتی ہے. تو جب یزید کے ہاتھ میں خلافت آتی ہے تو بہت سارے لوگ صحابہ اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں, لیکن 3 صحابی اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے یزید کے ہاتھ میں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، یہ تین لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے، بعد میں ان کو پتا چلا کہ فتنہ بڑھ سکتا ہے، فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ضروری ہے، اسی لیے فتنے کو کم کرنے کے لیے بیعت کیا. حالانکہ یزید کے دور میں بڑے بڑے صحابی موجود تھے، اس کے باوجود بھی حکومت اس کے ہاتھ میں دی گئی. اور صحابی نے فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے، فتنے کو بچانے کے لیے کہ آگے اور فتنہ نہ پھیل جائے مسلمانوں میں، اسی لیے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو لاسٹ میں بچ گیا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ان کو یہ بات کرنا تھا. تو یزید جب حکومت اس کی آئی تو اس نے مدینہ کے گورنر سے کہا، حسین رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ میں تھے، مدینہ سے کے گورنر سے کہا کہ جاؤ حسین سے کہہ دو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے. مدینہ کا گورنر آیا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ یزید کی بیعت کرنی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ٹائم دو، تھوڑا مجھے سمے دو، میں سوچ کے بتاؤں گا. کہا آپ کو زیادہ سمے نہیں دیا جا سکتا. کہا مجھے ایک دن تو دے دو، ایک دن دے دو، کل بتاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو. تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ایک دن دے دیا گیا. جب دیا گیا تو حسین رضی اللہ عنہ، رات ہوتی ہے، راتوں رات مدینہ سے نکل کے مکہ چلے جاتے ہیں. بیعت نہیں کی، مکہ چلے گئے. جب مکہ چلے گئے تو مکہ میں بہت سارے خطوط، خط، لیٹر، کہاں سے؟ کوفہ سے. بہت سارے کوفہ سے جب بھی کوئی آتا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے خط لے کے آتا، کئی سارے کثرت میں خط. اور اس خط میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کوفہ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ آئیں میرے پاس. تو جب کہا کس نے؟ اس نے، کوفہ والوں نے. اور جب بھی کوفہ سے کوئی آتا یہی خط لے کے آتا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک میسج آپ کے پاس بار بار مہینوں تک آنے لگے، ایک ہی میسج بار بار لگاتار سینکڑوں بار، ہزاروں بار، تو پھر آپ بھی جو ہے نا یہ انچکے ہو جائیں گے. ایسا کیا معاملہ ہے کہ کوئی ہم کو بار بار بلایا جا رہا ہے، اب آپ کو کوئی بھی روکے گا آپ نہیں رکیں گے. اتنی بار میسج آ چکا ہے، کچھ بات ہے تبھی تو، پھر آپ نہیں رکیں گے. انسان چلا جاتا ہے. تو کوفہ والوں نے اتنا خط بھیجا، تاریخ میں آتا ہے کہ ہزاروں خط، تھیلا جھولا جو ہوتا ہے بڑا جھولا بھر گیا صرف خطوط سے. اور سب صرف ایک طرح کا خطوط جس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں. جی. تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے من بنا لیا کہ چلو اب کوفہ چلتے ہیں. کوفہ جب چلنے لگے تو کوفہ جانے سے پہلے لوگوں نے روکا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوفہ نہیں جاتا ہوں، پہلے میں اپنے بھائی کو، چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں، وہاں جا کے تحقیق کرے، پتہ لگائے کہ کیا جو ماجرا ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو مسلم ابن عقیل، یاد رکھے نا، مسلم ابن عقیل یہ چچا زاد بھائی ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے. تو وہ گئے پتہ لگانے کے لیے کوفہ. جب کوفہ پہنچے تو کوفہ میں کئی سارے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کیا. کئی سارے لوگوں نے، تاریخ میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 12,000 لوگوں نے بیعت کیا. کس کے ہاتھ پہ؟ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ، حسین کے نام پہ، کہ ہاں ہم حسین سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان کے جگہ پہ ہم آپ کو تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں وہ آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چالو کیا 12,000 لوگوں نے. ایک روایت میں 32,000 کا ذکر آتا ہے، ایک روایت میں 40,000 کا ذکر آتا ہے، اتنے تعداد میں. تو مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ ماحول تو بہت اچھا ہے بھائی، سارے لوگ تو ریڈی ہے، اتنی جمہور تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے ہمارے ساتھ بیعت کرنے کی، کیا دقت ہے. تو مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا کہ اے حسین ابن علی، آپ آ جاؤ، مکہ سے روانہ ہو جاؤ، یہاں پہ سبھی لوگ راضی ہیں تم سے بیعت کرنے کے لیے، آ جاؤ. تو جب یہ خط لکھا تو یزید کو پتا چلا کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے، جو کوفہ کا گورنر تھا اس وقت، کوفہ کے گورنر ایک نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی نعمان ابن بشیر جو ہے اس وقت کوفہ کے گورنر تھے. تو وہ بڑے شرافت سے تھے، وہ اس طریقے سے ایکشن نہیں لے پا رہے تھے، کچھ کر نہیں پا رہے تھے. تو یزید نے نعمان ابن بشیر کو کوفہ کا گورنر سے ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا. اور عبید اللہ ابن زیاد پہلے بصرہ کا گورنر تھا، اس کے بعد اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا. کس نے؟ یزید نے. کوفہ کا گورنر اس کو بنا دیا گیا. کس کو؟ عبید اللہ ابن زیاد کو. اور عبید اللہ ابن زیاد بہت ہی سخت مزاج اور فتنے فساد والا آدمی تھا. فتنہ پھیلانا، فساد پھیلانا، یہ اس کا کام ہی تھا عبید اللہ ابن زیاد کا. تو عبید اللہ ابن زیاد کو کیا کر دیا گیا؟ اس کا والی بنا دیا گیا. کس کا؟ کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا. تو عبید اللہ ابن زیاد جب آتا ہے اور پتہ کرتا ہے کہاں ہے مسلم ابن عقیل، پتہ کرو مسلم ابن عقیل کہاں ہے.
ایک غلام کو بلاتا ہے اور اس کو 3000 درہم دیتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو میں تم کو 3000 درہم دے رہا ہوں, یہ 3000 درہم لے کے جاؤ, اور یہ نہ کہنا کہ میں نے بھیجا ہے, یہ کہنا کہ میں غلام ہوں, میں مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ مسلم ابن عقیل کہاں ہے. بس یہ کہہ کے نکل جاؤ. 3000 درہم لیا اور وہ غلام تلاش کرتے 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 مسلم ابن عقیل کو کھوجتا ہوا پہنچ گیا ہانی ابن عروہ کے گھر پہ. ہانی ابن عروہ رحمہ اللہ کے گھر پہ وہ پہنچا, دیکھا کہ لوگ وہاں پہ بیعت کر رہے ہیں, مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ کئی سارے لوگ, تعداد میں بہت سارے لوگ ہیں, بیعت کر رہے ہیں. تو وہ غلام جاتا ہے, وہ بھی بیعت کرتا ہے, اور بیعت کرنے کے بعد بس دھوکا تھا, اس کو بیعت نہیں کرنا تھا, اس کو بس جاننا تھا کہ کہاں مطلب کیا ہو رہا ہے, پروپیگنڈا کہاں پہ ہو رہا ہے, معاملہ کہاں پہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, آپ کے بیچ میں رہیں گے, آپ سے دوستی کریں گے, آپ سے ہائی ہیلو کریں گے, آپ سے ان کو کوئی دلجوئی نہیں ہے, وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیا کر رہے ہیں, کیا کیا آپ کا ہے, آپ کی کامیابی, اور آپ کیا کر رہے ہیں, کیسے آپ اتنا گرو کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے تو اپنے کسی ساتھی کو لگاتے تاکہ پتہ چلے. پتہ چل گیا, چلو یہ تو ایسا ایسا کرتا ہے, اب اس کے خلاف کام کرے, فلاں کمپنی میں کام کر کے پیسہ کماتا ہے بہت زیادہ, اب اس کمپنی کے اونر کو پتہ کرو اور اس کے خلاف ایسا بھڑکا دو کہ وہ کمپنی والا اس کو نکال دے. جی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو اس کا یہی کام تھا, اس کو بیعت نہیں کرنا تھا, اس غلام کو کیا کرنا تھا, انفارمیشن پتہ کرنا تھا کہ یہ بندہ کرانے کیا والا ہے. تو وہ غلام بھاگتا بھاگتا آیا اور عبداللہ ابن زیاد کے پاس, کہا کہ ہانی ابن عروہ کے گھر پہ وہ رکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیعت ہو رہا ہے. تو عبداللہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ رحمہ اللہ کو قید کروا لیا اور ان سے پتہ پوچھا کہ بتاؤ مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلم ابن عقیل تمہارے گھر پہ چھپے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے, میرے گھر پہ نہیں ہے, ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے. بچانا چاہ رہے تھے مسلم ابن عقیل کو, جان بچانے کے لیے انسان جھوٹ بول سکتا ہے, جان رہے تھے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا, اسی وجہ سے انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں جانتے ہیں. جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ بات پتہ چلی, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں, تو عبید اللہ ابن زیاد نے اس غلام کو سامنے کر دیا جو 3000 درہم لے کر گیا تھا. غلام کو سامنے کیا دیکھا, اس کو پہچانتے ہو 3000 کل کچھ دن پہلے یہ تمہارے پاس گیا تھا نا. تو جب اس کو دیکھا تو پھر ہانی ابن عروہ لاجواب رہ گئے, کوئی جواب نہیں دے پائے. لاسٹ میں شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ ہاں وہ اپنے مرضی سے ہی میرے گھر میں رکے ہیں, میں نے ان کو پناہ نہیں دی ہے, وہ اپنے مرضی سے ہی میرے گھر میں رکے ہوئے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ان کو میرے حوالے کر دو, نہیں تو میں تمہیں قیدی بنا لوں گا. قیدی بنا لیا. کیا حاصل, ہانی ابن عروہ وہ ایک قبیلے کے سردار تھے, بڑے قبیلے کے سردار تھے. قبیلے والے کو پتہ چلا کہ میرے سردار کو عبید اللہ ابن زیاد نے قید کر لیا. قبیلے والے آئے سب کے سب اور کہا کہ میرے جو ہے ان کو چھوڑو, ان کو رہا کرو. کہا کہ میری تم سے کوئی, عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو, میں تمہارا سردار تمہارے حوالے کر دوں گا. تو جب اتنا پتہ چلا تو مسلم ابن عقیل نے سارے کے سارے لوگ جتنے بھی تھے, 12000 کا لشکر تھا, 12000 کی فوج تھی جنہوں نے بیعت کیا تھا, سب کو لے کر پہنچ گئے گورنر ہاؤس میں. عبید اللہ ابن زیاد کے ہاؤس پہ عبید اللہ ابن زیاد کی تعداد کتنی تھی, ماتر 6 سے 8 لوگ تھے, اور اس کے مخالفت میں مسلم ابن عقیل 12000 کی فوج لے کر آئے. 12000 کی فوج لے کر آئے, کہا کہ ہانی ابن عروہ کو چھوڑو ورنہ جو ہے پھر معاملہ دوسرا ہو جائے گا. جب دیکھا عبید اللہ ابن زیاد نے تو بس وہ صرف دیکھنے کی تعداد تھی. وہ اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ سمندر میں جھاگ جو ہوتی ہے نا, جھاگ کا کوئی پاور نہیں ہوتا, بس وہ تعداد تو تھی لیکن ان کے پاس کوئی پاور وغیرہ نہیں تھا. تو جب عبید اللہ ابن زیاد کو چھیڑ لیا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد اپنے لوگوں کے ساتھ نکلتا ہے. کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے اور اپنے بچے کو یتیم کرنا ہے تو یہاں رکا رہے, اور اگر جو سلامتی چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جائے. ظہر کے وقت میں اس نے خطبہ دیا, عصر کے وقت میں, اور ظہر سے عصر ہوتے ہوتے 12000 کی فوج تھی, 12000 سے 4000 ہو گئے, بھاگ گئے سب. گورنر کہہ رہا ہے بھائی بھاگ گئے. حالانکہ اس زمانے میں کیا بولتے ہیں, ایسا نہیں تھا کہ جو لاٹھی تلوار جو صرف ان کے پاس ہی تھا, بلکہ عام لوگوں کے پاس بھی ہوا کرتا تھا. وہ چاہتے تو چٹنی کی طرح مسل دیتے عبید اللہ ابن زیاد کو. لیکن ڈر, خوف مسلمانوں کے اندر یہی ہے, ہم ڈرتے بہت ہیں اپنے جان سے, اپنے آپ کو کھو دینے سے, اپنے مال کو کھو دینے سے, اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے, ہے نا. ہم ڈرتے بہت ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے کام کریں گے تو پھر میرا گھر کون چلائے گا, چلانے والا تو اللہ ہے. آپ اللہ کے لیے کام کیجیے, دیکھیے اللہ تعالیٰ کا گھر کیسے چلاتا ہے. لیکن سب سے بڑی چیز ہے توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. تو وہ 12000 کا لشکر 4000 ہو گیا, اور عصر سے عشاء ہوتے ہوتے تک جب عشاء کی اذان ہوئی, عشاء کی نماز پڑھی, مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, سب بھاگ گئے, کوئی نہیں. مسلم ابن عقیل پریشان ہو گئے, پریشان ہو کر کوفہ کے گلی میں بھاگنے لگے.
सोचने लगे, घर घर जब कूफा के लोग मुस्लिम इब्न अकील को देखते हैं अपने अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं कि कहीं ये हमारे घर में ना रुक जाए। जिधर जा रहे हैं उधर मुस्लिम इब्न अकील को देखकर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आखिर में एक औरत ने अपने घर में पनाह दे दिया मुस्लिम इब्न अकील को कि अच्छा ठीक है आप मेरे घर में आ जाइए। मुस्लिम इब्न अकील को पनाह दिया और उस औरत का जो शौहर था उसको पता चला कि मुस्लिम इब्न अकील वो मेरे घर में छुपा हुआ है। वो जाता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बता देता है कि आपको जिसकी तलाश है वो मेरे घर में है, आप आइए कैदी बना लीजिए उसको। तो इसी तरीके से मुस्लिम इब्न अकील को वो लोग बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के बाद मुस्लिम इब्न अकील अफसोस करते हैं, हाय अफसोस, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने भाई हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखकर भेज दिया कि कूफा के लोग बड़े अच्छे हैं, आके बैत कर लीजिए, ये लोग तो धोखा कर गए, अब मैं क्या करूं। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को दोबारा खत भेजने के लिए मुस्लिम इब्न अकील ने एक कासिद को पकड़ा कि कुछ भी हो जाए कैसे भी करके तू जल्दी से पहुंच हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तक ये खत पहुंचा कि वो गलती से भी कूफा की तरफ ना आए। ये लोग गद्दार हैं, ये लोग धोखेबाज हैं, ये लोग मक्कार हैं, इन लोगों ने मेरे साथ वफा नहीं की, उसके साथ भी वफा नहीं करेंगे। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया और साथ ही साथ हानी इब्न उरवा जिन्होंने अपने घर में पनाह दी थी उसको भी शहीद कर दिया। अब सन 8 ज़िलहिज्जा 60 हिजरी का वक्त आता है। 8 ज़िलहिज्जा किसका दिन है? हज का दिन है। 8 ज़िलहिज्जा को लोग क्या करते हैं? 8 ज़िलहिज्जा को लोग हाजी जो है एहराम बांधते हैं। एहराम बांधने के बाद जो है कहाँ निकलते हैं? एहराम बांधने के बाद मीना में ठहरते हैं हाजी लोग। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है, एक शख्स अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया, इराक से एक शख्स आया और कहा कि मक्खी के खून के बारे में सवाल किया कि एहराम की हालत में मक्खी का खून अगर एहराम में लग जाए तो उसका क्या हुक्म है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि उन्जुर इला हाज़ा, देखो इस शख्स को, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रिवायत का, देखो इस शख्स को, इन लोगों ने हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु का खून बहा दिया, इन लोगों को कोई परवाह नहीं हुई, आज ये लोग मक्खी के खून के बारे में सवाल करते हैं। जी, तो कत्ल किसने किया? इराकियों ने किया, कौम सवाइयों ने किया। और मैं आपको बताता हूँ वाकया, जब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खत मिला कूफा आने के लिए तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपना लश्कर तैयार कर लेते हैं निकलने के लिए। 150 से ज्यादा की तादाद की लोगों की जमा करते हैं और कूफा के लिए निकल जाते हैं हुस्न ज़न रखे हुए कि मुझे कूफा जाना है और क्या करना है, लोगों से बैत लेना है। तो हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु निकल जाते। जब निकलते हैं कई सारे सहाबा हुसैन को रोकते हैं कि आए हुसैन, तू ना जा, तू कूफा ना जा, वल्लाही इन लोगों ने तेरे बाप के साथ वफा नहीं की, तेरे साथ भी वफा नहीं करेंगे, तू ना जा। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नसीहत कर रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, कई सहाबा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंट का लगाम पकड़ के, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जिस ऊंट पर बैठे ऊंट का लगाम पकड़ के कहते हैं हुसैन न जा, उन कूफा के बस्ती में न जा। हुसैन, अगर मुझे पता होगा कि तेरे ऊंट के सामने लेटने से तू रुक जाएगा तो वल्लाही मैं लेटने को तैयार हूं, लेकिन तू ना जा। लेकिन कहा कि भाई अब ये कदम पीछे नहीं हट सकते हैं, मैंने अहद कर लिया है, हजारों की तादाद में खत आ चुकी है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे ना रोक। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना रोका गया लेकिन वो नहीं रुके और फिर भी वो चले गए। जब चलने लगे तो क़ादिसिया से 3 मील की दूरी पर एक जगह पहुंचे तो वहां पर मुस्लिम इब्न अकील का कासिद पहुंच गया हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, दौड़ता भागता गिरता पड़ता जैसे तैसे पहुंच गया हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। कहा क्या हुसैन, मैं आपको वो खबर देने वाला हूं जिसकी आप तवक्को नहीं रखते। कहा क्या हुआ? कहा कि जिस भाई को आपने पता लगाने के लिए भेजा था मुस्लिम इब्न अकील को कूफा में कि कूफा के लोग कैसे हैं, आपका भाई शहीद हो चुका है। ये कूफा के लोग गद्दार हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, आप कूफा ना जाए, आपके साथ भी ये लोग गद्दारी कर देंगे, सारे के सारे लोग पलट चुके हैं, सब मुनाफिकीन हैं, न जाएं आप। लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ठीक है अब मैं इरादा बना लेता हूं वापस चलने का। तो हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा कि ठीक है मैं इरादा बना लेता हूं वापस चलने का, और सबको कह दिया कि वापस चलने के लिए। लेकिन मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु का भाई, उनका खानदान हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ था। उन्होंने कहा क्या है हुसैन, अगर आपका भाई कत्ल होता, आपका अपना भाई कत्ल होता तो क्या वैसे ही छोड़ के चले जाते? वल्लाही है हुसैन, अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए, मेरा भाई कत्ल हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं बदला नहीं ले लेता। मुझे बदला लेना है, मैं बदला लूंगा, मैं जाऊंगा कूफा वालों से लड़ूंगा, सबसे लड़ूंगा, लेकिन मुझे बदला चाहिए। तो
हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब जब तूने ये इरादा कर ही लिया है तो अब मेरे भी वापस पलटने का कोई मतलब नहीं बनता है, चल साथ में चलते हैं। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी सब के सब पहुंचते हैं मैदान करबला में पहुंचते हैं। वहां पे कई दिन ठहरते हैं। ठहरने के बाद यजीद का कासिद जो उबैदुल्लाह शख्स को भेजता है, एक शख्स को भेजता उमर इब्न साद नामी जो साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, उनको भेजता है। हालांकि सहाबी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बेटा दगाबाज। भेजते हैं कि जाओ उनको कहो कि यजीद के हाथ में बैत करना है, रेडी हो जाइए जी। तो और कहा तो वो कासिद पहुंचा हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास और कहा कि हम आपसे कुछ दरखास्त करना चाहते हैं। जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, कूफा वालों ने सारों ने घेर लिया, जितने भी तादाद थे यही कूफा वाले, यही दगाबाज जो कल तक बैत करने के लिए तैयार हो गए थे, आज हुसैन को मारने के लिए सामने आ गए, कत्ल करने के लिए सामने आ गए। जब हुसैन के सामने आए सभी के सभी लोगों ने छेका तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो पर्ची जितने सारे खुतूत थे, खुतूत निकाला, पढ़ना शुरू किया। ऐ फला बिन फला, क्या ये तेरा खत नहीं है? कहा कि हाँ मेरा खत है। क्या तूने मुझे नहीं बुलाया था? कि हाँ बुलाया था। तो फिर तूने जब मुझे बुलाया था तो आज तू ही मुझसे लड़ने क्यों आ गया है? कहा कि बुलाया था लेकिन गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई तुझसे, इतनी बड़ी गलती हो गई कि तू बुलाता है और तुझे पता भी नहीं कि तू किस लिए बुला रहा है। और जब बुलाया गया एक एक का खत लेकर तो हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु तब 3 दरखास्त करते हैं उन लोगों के सामने। कहते हैं कि या तो मुझे किसी सरहद के पास जाने दो कि मैं वहां पे जाके जंग लड़के शहीद हो जाऊंगा, या तो मुझे वापस जाने दो, या तो मुझे यजीद के पास ले चलो, वो जो आज चाहता है तो मैं बात भी कर लूंगा, मुझे यजीद के पास ले चलो। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का कासिद कहने लगा कि नहीं, आप जो है यजीद के पास तो जाएंगे, ठीक है आपको यजीद के पास ले जाएंगे, लेकिन आपको यजीद के से बात करने से पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की बात करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यजीद की बात करेंगे। यानी कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चाहता था कि मैं हुसैन को पहले गुलाम बनाऊंगा और उसके बाद फिर यजीद के पास ले जाऊंगा, लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुलाम बनना गवारा नहीं किया कि मैं वो हुसैन है, किसी के गुलाम नहीं बन सकते। तो यहीं से फिर जंग का आगाज होता है, जंग की शुरुआत होती है। उन्होंने इनकार किया, उन्होंने 3 दरखास्त की, तीनों में से एक भी दरखास्त हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मानी नहीं गई। लास्ट में कहा कि आपको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का क्या करना, बैत करना है। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार किया। जब इनकार किया तो सारे के सारे लोग, जब कूफा वाले जिन्होंने खत भेजा था ये सब के सब आ गए हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से लड़ने के लिए। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कह रहे हैं कि हाँ हमने खत भेजा था। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अगर तूने खत भेजा था तो लड़ने क्यों आ गया? कम से कम लड़ने तो ना आता, तेरी गैरत कहां मर गई? घर में रहता तू लड़ने क्यों आ गया? सारे के सारे लोगों ने छेका और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। करबला के मैदान में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। और सिनान इब्न अनस नामी एक शख्स, एक गद्दार जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का गला काटता है और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास ले जाता है, काट कर उनको शहीद कर देता है। और कई सारे जितने भी अहले बैत थे सब के सब करबला के मैदान में सब शहीद हो जाते हैं, सिर्फ एक बच जाते हैं। हुसैन के एक बेटे ज़ैनुल आबदीन, जिनका नाम ज़ैनुल आबदीन है, वो सिर्फ बच जाते हैं और करबला के मैदान में बच बचा के निकलते हैं, क्योंकि वो बीमार थे, मैदानी जंग में जा नहीं पाए थे। तो ज़ैनुल आबदीन जब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल हो गया तो कूफा वालों ने फिर अफसोस जताया कि ये हम लोगों ने क्या किया, मैंने नबी के नवासे को मार दिया हम लोगों ने, हम लोग जैसा बदतमीज शख्स को कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल के नवासे को हम लोगों ने कत्ल कर दिया, क़यामत के दिन हमें माफ करेगा। तो जब ये मंजर पेश आया, ज़ैनुल आबदीन रहिमहुल्लाह, ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह अन्हु जो हुसैन के ये है, हुसैन के बेटे हैं, जब गुजरते हैं कूफा की गलियों से तो देख रहे हैं कि औरतें मातम कर रही हैं, मर्द रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, गले को चीर रहे हैं, मातम किया जा रहा है। पूछा कि ये सब क्या करते हो? कहा कि हम लोग अफसोस कर रहे हैं, हमें तकलीफ है कि हमें तकलीफ है कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया, इसी वजह से हम इस गम में रो रहे हैं, हम तकलीफ में जूझ रहे हैं। तो ज़ैनुल आबदीन रहिमहुल्लाह ने कहा कि अगर तुम लोग मेरे बाप की वफात पे रोते हो तो मुझे ये बताओ मेरे बाप का कातिल कौन है? कौन है मेरे बाप का कातिल? तुम खुद मारते हो फिर खुद तुम ही रोते हो, तो फिर कातिल कौन है? जी आप देखें, जब कातिल का जिक्र आता है और जब तस्करा आता है तो शिया हजरात उठाते हैं किसको, कातिल किसको बनाते, कहते हैं कि वो जो है किसकी गलती थी? अबू बकर की गलती थी, उस्मान की गलती थी। तस्करा हुसैन का, शहादत हुसैन का, हाँ
کربلا کا واقعہ حسین کا، تو یہاں پہ ابو بکر کہاں سے آ گئے، عمر کہاں سے آ گئے؟ یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر عمر یہ تو حسین کے قتل سے 30 سال 40 سال پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہیں جی۔ اور کہتے کہ نہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا ابو بکر کو تسلیم نہیں کیا تھا، عمر کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ سن لو میری بات، کربلا کے میدان میں سب سے پہلا شہید ہونے والا اگر کوئی شخص تھا تو اس کا نام ابو بکر ابن علی تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کا پہلا بیٹا جس کا نام ابو بکر تھا، پھر دوسرا شہید ہونے والا شخص جس کا نام عثمان ابن علی تھا، تیسرا شہید ہونے والا شخص تھا اس کا نام عمر ابن علی تھا جی۔ تو سوال یہاں پہ، یہ لوگ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اصغر اور اکبر۔ علی کا بیٹا ایک تھا، اس کا نام تھا اصغر، اور ایک بیٹا تھا اکبر۔ اللہ کی قسم تم پرانی کی پرانی جتنی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا لو، کسی میں اصغر اور اکبر نام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ابو بکر ابن علی اور عمر ابن علی کا ذکر ہے جی۔ بعد میں ان لوگوں نے تبدیل کر دیا نام کو، اصغر اور اکبر کر دیا تاکہ ذکر نہ کرنا پڑے۔ ابو بکر سے تو دشمنی ہے نا، عمر سے تو تکلیف ہے، کیسے ذکر کر دیں ان کے بارے میں جی۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ علی نے ابو بکر اور عمر کو نہیں مانا تھا، ان سے دشمنی رکھتے تھے، ان سے بغض رکھتے تھے، تو مجھے بتاؤ کہ علی رضی اللہ عنہ سے مجھ سے بغض رکھتے تھے تو اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھ دیا جی؟ تو یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے۔ اور جن لوگوں نے شہید کیا وہ آج بھی کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں۔ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، تم یہی کرو گے، تمہاری یہی ہمت تمہاری یہی ہے۔ تم نے قتل کیا حسین کا، اللہ نے تمہارے اوپر قیامت تک کے عذاب مسلط کر دیا ہے۔ اب چاقو اور تلوار سے اپنے آپ کو کاٹو، یہی تمہاری یہ حیثیت ہے جی۔ حسین کے نام پہ حسین کا ماتم منانے والے لوگ ہیں، اور ان کو تو چھوڑو، وہ تو شیعہ ہیں، شیعہ کو کیا ہی کہنا، ہمارے سنی کو بھی ہماری یہی ہے، یہ بھی جب ماتم کے نام پہ ہماری کیا کرتا ہے، شیشہ کھولیں گے، رات میں تالیاں نکال کے ڈسکو بجائیں گے، پھول تماشے بجائیں گے، راستے کو جام کریں گے، یا حسین کے نعرے لگائیں گے، ہاں وہ بھی ماتم کر رہے، تم بھی ماتم کر رہے ہو، اور ان کے ماتم گرم والا ہے، تمہارا ماتم خوشی والا ہے، اور دوسرے تم کوئی ماتم نہیں مناتے ہو، تم کو بس ایک مزہ چاہیے، تم اسی مزہ لیتے ہو، دیکھا ہے میں نے۔ تو وہ بھی ماتم کرتے، تم بھی ماتم کرتے، تو انہوں نے تمہیں خرچ کر رہے بھائی، کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ جو کام کیا تمہیں لگتا ہے کہ حسین کی اس طرح سے غم منانے سے تمہیں کوئی اجر مل رہا ہے، کوئی ثواب مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لبن الحدود، جو اپنے چہرے کو مارے، اور وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کرے، وداع بداع الجاہلیہ، اور جاہلیت کے حکام کو مارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النہایۃ علی المیت، کہ میت پہ دعا کرنا، کسی پہ کوئی مر جائے اس پر دعا کرنا، من عمل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے عمل میں ہے۔ اور اگر کوئی اس حال میں مر جاتا ہے، فإن الناحیۃ اس لفظ کو خبر ہو، چاہے مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ توبہ نہیں کرتا، تو قیامت کے دن فإن أتوبة يوم القيامة عليها استدبار سرابيل الانتظار، تو قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ وہ تعارفون کا لباس پہنا ہوگا، اور اس کو آنکھ کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ شخص کو جو ماتم کرنے گیا، جو ماتم کیا کرتا ہو ہر سال، اور اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کیا جی، تو کسی کی میت پہ رونا، میت پہ ماتم کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کا گھر کا فرد مر جاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ آپ شوق نہیں بنا سکتے ہیں، بس وہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو جو بیوی ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک شوق بنا سکتی ہے، اس کے علاوہ ہر سال یہ شوق بنانا درست نہیں ہے۔ ارے چلو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں حسین رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، اس میں یہ لوگ ماتم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول انتقال ہوا، اس میں یہ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ عجیب کمبینیشن ہے لوگوں کا، مطلب کہ حسین کے انتقال پہ غم اور حسین کے نام کے انتقال پہ خوشی۔